شبان تک کربلا مکمل ہونی ہے، یہ شبان کی پہلی راتوں میں کربلا جوان ہونی ہے، تکمیل کربلا کو شبان کہتے ہیں۔ اور مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، زمانہ جتنا بھی ہم سے مقابلہ کر لے، لیکن زمانہ جہاں آ کے خاموش ہو جاتا ہے، یہاں آ کے بڑی بڑی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ پوری رات بستر پہ کروٹیں لیتے ہیں۔ جیسے آج راولپنڈی قدیمی ماں بارگاہ میں چراغاں تھا، لائٹ آتی، چہروں پہ روشنی تھی، بندے پریشان ہوتے، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا، کاش ہمارا بھی کوئی پیر ایسا ہوتا، کاش ہمارا بھی کوئی رہبر ایسا ہوتا، ہم بھی جشن مناتے، ہم بھی میلاد مناتے، ہم بھی گلیاں سجاتے، ہم بھی مسجدوں پہ لائٹیں لگاتے۔ لیکن یہ احساس میری قوم کے ماتمیوں کے پاس ہے، تم ماتم بھی کر لیتے ہو، تم جشن بھی منا لیتے ہو، کیونکہ جشن منانے نہیں پڑتے، ولدیتیں بتانے بھی پڑتے۔ کسے عباس کہتے ہیں؟ میں نے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی، موسیٰ نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، توجہ سرکار، میں سخی عباس پڑھوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ حضرت موسیٰ کی دعا قرآن میں، میرے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے عقدے کو کشا کر دے، میرے امر کو آسان کر دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر کر دے۔ موسیٰ نے مددگار کی دعا مانگی، سب سے بڑا مددگار اللہ تھا، اللہ نے ہارون کی شکل میں دیا۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا تیری مدد ہوگی لیکن ہارون کے ذریعے سے۔ حضرت موسیٰ نے مددگار مانگا، اللہ نے ہارون جیسا بھائی دیا۔ پھر لفظ سننا، حضرت موسیٰ نے مددگار مانگا، اللہ نے ہارون جیسا بھائی دیا۔ جناب زکریا نے بی بی مریم کی کفالت بھی کی، حضرت عیسیٰ کی کفالت بھی کی۔ دو معصوموں کو پالا ہے زکریا نے، دو معصوموں کو پالنے کے بعد زکریا مصلی پہ بیٹھا، مصلی پہ بیٹھ کر میرے اللہ مجھے ایک بیٹا دے جو میرا مددگار بنے۔ دو معصوم پالنے کے بعد زکریا نے بیٹا مانگا یحییٰ جیسا، تاکہ عیسیٰ کا مددگار ہو سکے۔ موسیٰ نے مددگار مانگا، ہارون ملا۔ زکریا نے مددگار مانگا عیسیٰ کے لیے، اللہ نے یحییٰ دیا۔ نبی نے مشرکوں سے مقابلہ کرتے کرتے کہا وَجَعَلْ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، میرے اللہ مجھے بھی کوئی سلطان عطا کر دے۔ 13 رجب کو اللہ نے علی جیسا مددگار دے دیا۔ اس کا مطلب اللہ جب بھی مددگار دے بھائی بنا کے دیتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو ہارون دیا تھا، اللہ نے عیسیٰ کو یحییٰ دیا تھا، اللہ نے محمد کو علی دیا تھا۔ حسین نے کہا میرے اللہ میرا مددگار کون ہے؟ فرمایا عباس جیسا مددگار ہوگا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں راولپنڈی میں، عباس اس کا مددگار ہے جس
جس کے نوکر اللہ کے مددگار. جاؤ آج بھی کربلا جا کے زیارت کی کتاب اٹھاؤ. مولا امام حسین کے اصحاب کے بارے میں لکھا ہے السلام علیکہ یا انصار اللہ، اے اللہ کے مددگارو تم پہ ہمارا سلام. ہے مولا حسین کے نوکر، ہے اللہ کے مددگار. عباس ہے حسین کا مددگار. مدد ہوتی ہے دو طرح سے، ایک سینے کی مدد، ایک پشت کی مدد. ایک لفظ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے بابا جی پشت پناہی، کہ اس بندے کا خبر کرو کہ اس کے پیچھے اس کی پشت پناہی کرنے والا کون. لہذا جس کا پشت پناہ مضبوط ہو وہ بندہ ہمیشہ معاشرے میں طاقتور بن کے رہتا. مالک حسین عزت ہے. رسول کے ظاہری مددگار کو علی کہتے ہیں. چلے میں لفظ تبدیل کر رہا ہوں. نبی کی دو ڈھالیں تھیں، پہلی سینے کی ڈھال، ایک پشت کی ڈھال. سینے کی ڈھال کو علی کہتے ہیں، پشت کی ڈھال کو ابو طالب کہتے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں. جتنے بندے نبی سے لڑے مدینے جا کے لڑے، مکے میں کسی جرت نہیں ہوئی تھی محمد کے سامنے آتا، کیونکہ پشت پہ ابو طالب کھڑا تھا. اس کا مطلب محمد کے سینے کی ڈھال کو علی کہتے ہیں، پشت کی ڈھال کو ابو طالب کہتے ہیں. کہاں جا کے عباس پڑھوں؟ عباس اس بادشاہ کا نام ہے. حسین کے سینے کی ڈھال کو بھی عباس کہتے ہیں، پشت کی ڈھال کو بھی عباس. جس نے مالک حسین سے خراج میں مانگا ہوا ایک جملہ پہلی بار سرکار ممبر کے مصلی سے تلاوت کرنے لگا. سخی عباس کے سیرت میں آج کچھ لکھ رہا تھا کہ مولا کے لیے کچھ الفاظ ہوں. پہلی بار جملہ ممبر کے مصلی سے ادا کرنے لگا. صدا سے دعا لینے کے لیے دعا وصول ہوئی تو پورے ملک میں پڑھا جائے گا. عباس کسے کہتے ہیں؟ حسین کے ابرو کی جنبش جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھے اسے عباس کہتے ہیں. بادشاہ حسین عزت ہے. جو اطاعت میں لفظوں کا محتاج نہ ہو، ایسی اطاعت کی ہے عباس نے. حجت کی ایسی اطاعت کی ہے کہ حسین نے مکے میں طواف کعبہ کرتے ہوئے کہا عباس کو قریب لایا. عباس کو قریب لا کے حسین نے کہا عباس میرے لشکر کو بتا دے اگلا طواف ہم عمرے کی نیت سے کریں گے، یہیں پہ ہم اپنے احراموں کو کھول دیں گے. ایک بار بھی عباس نے نہیں پوچھا کہ مولا حج کیوں نہیں پڑھنا، مولا کس لیے حج نہیں کرنا، کیونکہ غازی جانتا تھا کہ کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہتے. کہہ دیا حسین نے اب توڑ دو احرام. عباس نے صرف سنا کہ حسین نے کہا میں جا رہا ہوں. عباس نے فوراً کہا توڑو احرام. حسین جا رہے ہیں. حج میں چہ میں گوئیاں ہونی شروع ہو گئی. رسول کے بیٹے کو نہیں پتا کہ حج کتنی بڑی عبادت. یہ دیکھو علی کا بیٹا کیا کر رہا ہے، یہ عبادت چھوڑنے لگا. اب 2019 کے مطابق جملہ کہنے لگا ہوں. کعبے کے طواف کرتے ہوئے حاجیوں نے عبادت کی آڑ میں حجت کے اختیار کا قتل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے چاہا کہ عبادت کو بہانہ بنا کے حجت کے اختیار پہ شک کرے. میں لفظ کتاب سے ثابت نہ کروں، میں اس چوک میں گردن کا لہو دوں. حسین مولا طواف کعبہ سے نکلے. حسین بیٹھے کرسی پہ. حسین کا عباس ادھر آ. اب یہ کانوں میں باتیں کر رہے تھے اور ہزاروں کی باز حسین سن رہے تھے. حسین نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں کہ حسین کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے. عباس ذرا کعبے کی چھت پہ جا.
اب میں صدر کہوں جو معافی بیٹھو ایک بندہ بھی مجھے صدر کی قیمت دے دینا. بندے کعبے کی بنیادیں چوم رہے تھے اور کعبے کی چھت عباس کے قدم چوم رہی تھی. لوگ کعبے کی دیواریں چوم رہے تھے, عباس کعبے کی چھت پہ آئے. 3 ہستیاں آئی ہیں کعبے کی چھت پہ. ایک مؤذن ولایت علی حضرت بلال, ایک خود تاجدار ولایت امیر المومنین, ایک سفیر ولایت علی حضرت عباس. پہلی دفعہ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ آئے تھے. کعبے کی چھت پہ آ کے اذان دی تھی فتح مکہ میں. جب کعبے کی چھت پہ آیا تو غریب بندے کو قیمتی موقع کبھی کبھی ملتا ہے. اتنے وی آئی پی لوگوں کے ہوتے ہوئے جب حضرت بلال سے رسول نے کہا بلال تو اذان دے, بلال فوراً کعبے کی چھت پہ آئے. بابا جی محبت میں چھت پہ آ تو گئے, چھت پہ آ کے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا. ارادوں کی زبان سمجھنے والے رسول نے پوچھا بلال کیا سوچ رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا میں آ گیا. زمین پہ اذان دیتا تھا تو منہ اس کی طرف کرتا تھا, اب آ گیا ہوں کعبے کی چھت پہ, اب مجھے بتائیں کیا ایسے کر کے دوں؟ کعبہ تو نہیں سے آ گیا, یہاں سے لے کے آخر کھڑے بازار تک جو بندہ جشن منانے کے لیے آیا ہے, مکسر کا کلیجہ جلانے کے لیے, میں جملہ پڑھنے لگا. رسول کی آواز ہے بلال دائیں بائیں نہ دے, ذرا مجمع سے ڈھونڈ کے علی کہاں کھڑا, علی کہاں کھڑا ہے, علی کہاں کھڑا ہے. ایک صحابی نے دیکھ کے کہا رسول علی کی طرف منہ کیوں کروا رہے ہیں؟ رسول کی آواز ہے خاموش, یا علی انت مثل الکعبہ, اے علی تو کعبے کی مثال ہے. اور شرم کرے وہ نمازی جو کعبے کو نماز سے نکال کے کعبے کی طرف منہ کر رہا. سارے بول مل کے حیدری. ڈھونڈ ادھر سے علی کہاں ہے؟ ایک آئے حضرت بلال, ایک آئے خود امیر المومنین, تیسری بار کعبے کی چھت پہ آئے ہیں حضرت عباس. جب امام حسین نے مکہ چھوڑنا تھا, حسین نے کہا عباس کعبے کی چھت پہ. اب ذہنوں میں نقشہ بنائے تو میں حضرت عباس آ گئے کعبے کی چھت پہ. تو جو میری طرف کرنا, عباس آئے کعبہ کی چھت پہ. ارد گرد راہ شاہی چاروں طرف حاجیوں کا چھرمٹ, بابا حامد شاہ جی بھی نزاکت شاہ جی بدن پہ احرام. عباس کعبے کی چھت پہ ایسے زمین پہ حاجیوں کا رش دیکھ رہے تھے. چلے میں لفظ تبدیل کرتا ہوں. عین اللہ آنکھوں کے ساتھ حجت کو چھوڑ کے کعبے کے چومنے والوں کو عباس دیکھ رہے تھے. لوگوں کی نظریں اٹھ کے کعبے کی چھت پہ عباس دیکھ رہی تھی. کعبے کی چھت پہ عباس, کرسی پہ حسین, چاروں طرف حاجی. کعبے کی چھت پہ عباس, کعبے کی چھت پہ عباس. کون کہتا ہے کہ کعبے پہ علم نہیں ہے؟ یوں چھت پہ کھڑا ہے غازی. کعبے کی چھت پہ عباس آئے. سخی عباس نے خطبے کی پہلی سطر پڑھی, دلوں کی دھڑکنیں رک گئی. ہر ایک کان میں عباس کی آواز آئی. ایسی خاموشی آ گئی کعبہ کے ارد گرد کہ دلوں کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی. عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے مولا عباس نے 3 اشارے کیے. عباس کی انگلی کے ساتھ ہزاروں آنکھیں حرکت کر رہی ہیں. ایسے لگ رہا تھا جیسے غازی نے ہر کسی کی آنکھ کو اپنی انگلی کے ساتھ باندھا ہوا ہے. جیسے جیسے عباس انگلی چلا رہا تھا ویسے ویسے ہزاروں حاجیوں کی آنکھیں چل رہی تھی. عباس کعبے کی چھت پہ آئے. عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت,
तारीफ उस अल्लाह की। अब जो जश्न सुन के लिया इशारा समझना, सखी अब्बास की आवाज, तारीफ उस अल्लाह की, तारीफ उस अल्लाह की जिसने इसे उसके बाबे के कदमों की वजह से इज्जत दी। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इसे उसके बाबे के कदमों की वजह से इज्जत दी। या मौला अब्बास, अली आपके भी तो बाबा हैं। अब्बास ने कहा जहां हुसैन बैठा हो वहां जाती फजाइल नहीं पढ़े जाते। तारीफ है उस अल्लाह की जिसने इसे उसके बाप के कदमों की वजह से इज्जत दी। ये कहने के बाद अब्बास ने हजारों हाजियों की तरफ देख के मुस्कुरा के कहने लगे, ओ काबे का तवाफ करने वालों, ये काबा था, इसे किबला हमने किया है। आया, ये सिर्फ उभरी हुई जगह थी, इसे किबला हमने किया है। रावलपिंडी है, जितने बंदे सखी अब्बास की दहलीज पे तवाफ करने के लिए आए हैं, जो अलम से बेटे मांगते हो, जो अलम से रिज्क मांगते हो, जिनका अकीदा है शिफा भी अब्बास देता है, औलाद भी अब्बास देता है, रिज्क भी अब्बास देता है। सखी अब्बास ने हजारों का हाजियों का हजूम देखा। अब्बास ने मुस्कुरा के जो जुमला कहा, वो जुमला आज भी तारीख के कलेजे में लिखा हुआ है। अब्बास की आवाज है, अय्युहल काफिर अल फाजिरा, ओ काफिरो ओ फाजिरो, ओ काफिरो ओ फाजिरो, ओ काफिरो ओ फाजिरो। रावलपिंडी का मजमा चुप हो गया। बंदे एहराम पहने हुए हैं और अब्बास काफिर कह रहा है, बंदे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे हैं और अब्बास फाजिर कह रहा है। अब्बास ने काबे की छत पे इन्हें काफिर कह के बता दिया। जिनके मजहब से हुसैन निकल जाए वो काबे में भी खड़ा हो तो काफिर हो गए। ऐ काफिरो, ऐ काफिरो, लब्बैक लब्बैक यार, और काफिरो और फाजिरो। हाजियों से अब्बास कह रहे हैं, हुसैन के होते हुए अब्बास खुतबा दे रहे हैं। काबे की छत पे खड़ा है अली का लाल। अब्बास ने जो जुमला कहा, वो जुमला में अगर मेरा बादशाह हुसैन मुझे ताकत दे, मैं वो जुमला आपको सुना न सकूं, आपके कलूब में जाकर रख के आ जाओ। अब्बास की आवाज आई, ओ काफिरो और फाजिरो। ये जुमला कहने के बाद अब्बास ने हुसैन मौला जहां मसनद पे बैठे थे, हुसैन की तरफ देख के कहा, तुम क्या समझते हो तुमने हुसैन का रास्ता रोका है? तुम क्या समझते हो तुमने हुसैन को हज पढ़ने से रोका है? अगर वो चाहे तो ये चल के हुसैन के कदमों में चला जा। अगर वो चाहे इतना कहना था। यह काबा बुनियादों से हिलना शुरू हुआ। इधर काबे की दीवारों पे लर्जा आया। हुसैन ने कुर्सी छोड़ी काबे की दीवार पे, और रुक जा, तुझे बचाने तो मैं जा रहा। रुक जा, तेरी हुर्मत की खातिर तो मैं जा। और ये जो लफ्ज मैंने रावलपिंडी में कहा ना कि मौला अब्बास ने कहा अगर वो चाहे, यही जुमला मलाउन हारून ने, इसने ये हर रोज एक महफिल सजाता था, इसने महफिल सजाई हुई थी और अपने जैसे कम इल्म बिठाए हुए थे, और उनके सामने इसने कहा कि मैं जिंदान से बुलाता हूं इमाम मूसा काज़म, और इमाम की तौहीन और तज़हीक करे माज़अल्लाह। इमाम को कैद खाने से बुलाया गया। जब इमाम कैद खाने से आए तो इसने इतने बड़े हजूम में, जितना दरबार में रश था, इसने उस रश के सामने दरोगा से कहा, मूसा काज़म के जिंदान का दरवाजा किसने खोला? उसने कहा मैंने। वो ताले की चाबी किसके पास है? दरोगा ने कहा मेरे पास।
ہارون نے محفل میں کہا ذرا وہ چابی دکھا. اس نے محفل میں جیب سے چابی نکال کے دکھا. ہارون نے کہا یہ وہ چابی ہے جو اس کے زندان کے تالے کی ہے؟ اس نے کہا یہ وہی چابی. ہارون نے کہکا لگا کے کہا یہ تو کہتے ہیں ان کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. اس نے توہین امیز لہجے میں جب جملہ کہا امام نے کڑیوں سے سر اٹھایا. امام نے کہا کیا کہا تو نے؟ کہا تم تو کہتے ہو تمہارے پاس غیب کی چابیاں ہیں, تو تیرے زندان کی چابی تو میرے دروغہ کے پاس ہے. امام نے کہا اگر میں چاہوں یہ دیوار سونے کی ہو جائے. نہیں نہیں, مجھے وہ ہاتھ چاہیے جو ماتم کے لیے اٹھتا ہے. اتنا میں امام موسیٰ کاظم کا کہنا تھا اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. امام نے اتنا کہنا دیوار سونے کی ہو گئی. امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا اپنی اصلی حالت میں واپس آ. دیوار اصلی حالت میں واپس آئی. امام نے کہا جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کیوں؟ دیوار سے آواز آئی مولا جب آپ کہہ رہے تھے تو ان میں سے ایک حرامی اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا. یہ جو چاہے وہ کر سکتے. یہ چاہیں تو رات کو دن کر دیں, یہ چاہیں تو دن کو رات کر دیں, یہ چاہیں تو مرد کو عورت کر دیں. اب ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, بڑی روحانی محفل ہے, ہر چہرے پہ ولایت علی کی مسکراہٹ ہے, سخی عباس کے علم پہ بلا تشبیہ یہ میرا ہاتھ ہے. امام جعفر صادق سے کسی بندے نے پوچھا تھا مولا مرد کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جو ولایت علی کا اقرار کرے وہ مرد ہوتا ہے, اور جو علی کو چھوڑ دے وہ داڑھی والی عورت ہوتا ہے. یا علم آج بھی عباس کے ہاتھ میں. رسول نے خیبر میں کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. آج بھی جسے عباس کے علم سے تکلیف ہوتی ہے شیعوں کے پوچھے دی بس یہ ٹھیک ہے احتراماً گھر میں لگا لینا چاہیے, لیکن یہ بس ذاکروں نے قوم کو اس تربیت کر دی ہے, یہ علم سے جا کے شفا مانگتے ہیں. کپڑا کیسے شفا دے دیتا ہے؟ جاہل مولوی تو مدرسے میں رہتا ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ نے یعقوب کو یوسف کے کرتے سے شفا دی. قصور مولوی کا نہیں. جب ان پڑھ بچہ مدرسے میں داخل ہوگا تو وہ بڑا ہو کے دین کی بربادی اتارے. کبھی آج تک کسی نے پڑھا لکھا بچہ محنتی بھی بھیجا مدرسے میں؟ سارے بچے پاس ہو گئے. بادشاہ حسین عزت ہے. میں حقائق آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بابا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ بندے ہم سے ممبر کا حساب لیتے ہیں, ہمیں بلڈنگوں کا حساب کیوں نہیں دیتے؟ ہم سے پوچھو, ہم نائب امام ہیں, پھر 15 شبان کو ہم سے رک کے آٹے میں گدوا کے نہروں میں کیوں بہاتے ہو؟ وہ بھی ہم سے خط لے کے امام کو پہنچایا کرو. حد ہو گئی, خمس خود لے لینا. عریضے آٹے میں گوند کے پانی میں بہاؤ. اگر نائب امام ہو تو یہ خط امام تک پہنچا کے دکھاؤ. ان پڑھ جہالت کی بنیاد پہ دین کو مذاق بنایا گیا.
نہیں جی، یہ زنجیر زنی کرتے ہیں، اس زنجیر کا کیا فائدہ؟ یہ خون گلیوں میں بہاتا ہے، یہ بلڈ بینک کو دینا چاہیے. جاہل، بلڈ بینک ہر بندے کا خون نہیں لیتا. لیتا ہے بلڈ بینک، وہ پہلے خون لیتا ہے سیمپل کے طور، پھر اسے لیب میں ٹیسٹ کرتا ہے، اس میں کوئی انفیکشن تو نہیں، ہلکا سا بھی خون میں وائرس ہو مگر چل واپس. تیرا خون کسی مریض کو نہیں لگ سکتا، تیرے خون میں انفیکشن ہے. اب میں جملہ کہوں راول پنڈی میں، اور مجھے چہروں سے آنکھوں کی تائید چاہیے. بلڈ بینک مریض کا خون نہیں لیتا، حسین مریض کا لیتا ہے، شفا دے کے واپس کر. بادشاہ حسین. اور ویسے بھی جو خون بلڈ بینک کو دیا جاتا ہے وہ جسم کی ایک مخصوص وین ہے جس سے نکلتا ہے. اور جو زنجیر زنی پہ ہم خون بہاتے ہیں وہ کمر میں، ہماری کمر کی جلد کے نیچے ایک باریک باریک خون کی رگیں جن سے خون نکلتا ہے. یہ خون مریض کو نہیں لگتا. یہاں والا خون مریض کو لگتا. کوئی اور بہانہ کرو حسین کے مقابلے پہ آنے کا، کوئی اور طریقہ سوچو حسین کے مقابلے پہ آنے کا. یہ قوم گناہگار ہے، غدار نہیں ہے. ولایت علی سے دھوکہ نہیں ہو سکتا. حسین کا ماتم کسی فتوے کا محتاج نہیں. ماتم شبیر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں جب ہم حسین سے کھل کے مانگتے ہیں، پھر دیتے بھی حسین کو کھل کے ہیں. نہ جی دنیا میں یہ ویڈیوز آتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کی نظروں میں شیعت جو ہے وہ دہشت گرد مذہب کے طور پہ ابھرتی ہے. لہذا شیعت کا چہرہ بچانے کے لیے ہم زنجیر زنی روک رہے ہیں. تو پھر ہر سال یہ جو اتنے کروڑوں روپے کے بکرے ذبح کرتے ہو، لوگ تو اس کو بھی مذاق سمجھتے ہیں. تم نے غیر مسلم کو دیکھ کے اسلام کے خط کب سے کھینچنے شروع کیے؟ بس ڈاکٹر اقبال نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس نے کہا اسلام چاہتا ہے جیسا میں چاہوں مسلمان ویسے ہو جائیں، اور ملا چاہتا ہے جیسا میں چاہوں اسلام ویسا ہو جائے. اپنے ذاتی، توجہ میری طرف رکھیے گا صاحب، اپنے ذاتی خیالات کا نام اسلام نہیں، 14 کے کردار کا نام اسلام. ولایت علی، عزاداری شبیر، عزت سادات، یہ میری قوم کے مذہب کی اساس ہے، پہچان ہے ہماری ولایت. تکلیف ہو رہی ہے، طرح طرح سے تکلیف ہو رہی ہے. آل محمد کی خوشی جس طریقے سے بھی منائی جائے اس طریقے سے تکلیف ہو رہی ہے. نہیں جی یہ طریقہ بھی رائج نہیں ہے، یہ طریقہ بھی رائج نہیں ہے. جب ہم نے لسٹ نکال کے پوچھنے شروع کیے نا یہ طریقہ کب کب سے شروع ہوا، تو ہمارے پاس فرشتے بڑی لمبی ہیں. اگر تمہارا عقیدہ اجازت نہیں دیتا تو نہ آیا کرو مجلسوں میں، کہیں اپنے خاموش حجرے میں مجلس سے جاؤ. کبھی بھی عقیدے کو اعمال کے سامنے لے کے آنے کی کوشش نہ کرنا. حر کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا. میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، آپ بولیں گے تو میں لفظ کہہ سکتا ہوں. حر کے پاس روزہ تھا، حسین نہیں تھا. کوئی مولوی مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے بتائے کہ حر کو کیا وہ نمازیں فائدہ دیں گی جو اس نے یزید کے لشکر میں رہ کے پڑھی؟ کیا حر کو وہ سجدے فائدہ دیں گے جو اس نے یزید کے لشکر میں رہ کے کیے؟ کیا اس کے وضو میں غلطی تھی؟ کیا اس کی قرات میں غلطی تھی؟ کیا اس کے رکوع و سجود میں غلطی تھی؟ پھر مولوی مجبور ہو کے کہے گا اصل میں وہ نمازیں اس لیے قبول نہیں ہو سکتی کہ تب وہ حسین کے لشکر میں نہیں تھا، تب اس کا حسین جیسا امام نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ حر نے کربلا کی گرم ریت
ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ ایک ایسا اصول لکھ دیا ہے جسے قیامت تک کوئی یزید زیادہ مٹا نہیں سکتا، اور نے کربلا کی ریت میں لکھ دیا ہے کہ اسلام جیسے مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ۔ اسلام کے سہرے کو حسین کہتے ہیں۔ عباس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے ادا وہ اندر کدو آنی جو چھوڑنا سارے بولو مل کے حیدری۔ امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ عباس کعبے کی چھت پہ آئے، عباس نے کعبے کی چھت پہ آ کے خطبہ دیا، کیا کہنے، توجہ میری طرف کرنا جوان، کیا کہنے عباس تیری جرت کے، باپ کعبے میں آیا تھا، بیٹا کعبے پہ آ گیا۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ عباس کعبے کی چھت پہ آئے، 12واں بھی کعبے کی چھت پہ آئے گا۔ عباس کعبے کی چھت پہ، بندے سمجھتے ہیں کہ شاید حسین نے مکے میں احرام توڑ دیے تھے اور حسین صرف 72 لے کے گیا تھا۔ حسین 72 نہیں لے کے گیا، حسین کربلا میں جاتے ہوئے کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلا گیا۔ اب کعبے کی روح حسین کے پاس آ گئی، اب روح کعبہ حسین کے پاس آ گئی۔ اگلی سطر میں جو بندہ تائید کرے گا، ممبر کے مصلی پہ دعا کروں گا میرا بادشاہ حسین اسی سال وہ حال حسین بادشاہ کی سری پہ جا کے لگ جائے۔ حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چل گیا۔ اگر کعبے کی روح حسین کے ساتھ نہ جاتی تو کربلا کی سواری 70,000 آج سے افضل۔ حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چل گیا۔ اب مکے میں اللہ کا گھر، وہاں روح کعبہ، توجہ میری طرف کرنا، وہاں جو جائے گا وہ کعبے کو چومے گا، یہاں جو آئے گا وہ توحید کو چومے گا۔